بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ معزز سامعین، اللہ جل شانہ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا والعصر، ترجمہ کنز ایمان، اس زمانہ محبوب کی قسم، ان الانسان، بے شک آدمی انسان، لفی خسر، ضرور نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ کہتے ہیں یہ سورۃ العصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر اپنے مقدس کلام میں نازل فرمایا اور زمانے کی قسم کھائی۔ اور عصر جو ہے عربی زبان میں زمانے کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ کئی طریقے کے قول ہیں مفسرین کے کہ سورہ عصر میں جو عصر قسم جو کھائی اللہ تعالیٰ نے وہ پورے زمانے کی کھائی۔ کسی نے کہا وہ نماز عصر کے وقت کی قسم کھائی، اور کوئی مفسر کہتے ہیں کہ نہیں وہ مخصوص زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد فرمائی۔ اور امام عشق و محبت وہی فرماتے ہیں، اپنے ان کے ترجمے سے ظاہر ہوتا ہے والعصر، وہ فرماتے اس زمانے محبوب کی قسم، اس زمانے محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان آدمی ضرور نقصان میں ہے، بربادی میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ، انسانوں میں وہ لوگ، آدمیوں میں وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان لے آیا، یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے مانا، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وعملوا الصالحات، وہ نیک عمل بھی کر رہے ہو، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تاکید بھی کر رہے ہو، وتواصوا بالصبر، اور حق کی تاکید کرنے میں، حق کو بجا لانے میں، حق پر چلنے اور حق کی بات پہنچانے میں جو مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں ان پر آ رہی ہے، تو ایک دوسرے کو جو ہے تو صبر کی تلقین بھی کر رہے ہو، صبر بھی کر رہے ہو، تو وہ لوگ بڑے کامیاب ہیں۔ اچھا، یہ صورت کی جو ہے اس سے ماقبل جو صورت ہے سورۃ التکاثر، اس سے مناسبت کیا ہے؟ دیکھو اس صورت کے اندر جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبر کا منہ دیکھا۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترؤن الجحیم ثم لترؤنها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ نے فرمایا تھا ہاں تم جان جاؤ گے، ہاں پھر تم جلد جان جاؤ گے۔ اگر تمہیں یقین کا علم ہوتا تو تم ضرور جو ہے تو جان جاتے، بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک اسے یقینی دیکھو گے، اور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتا ہے پھر تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے حوالے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا۔ اب اس کی مناسبت جو ہے سورہ عصر سے یہ ہے کہ والعصر، وہ لوگ، اللہ نے فرمایا قسم ہے مجھ کو زمانے کی کہ وہ لوگ نقصان میں ہیں، بربادی میں ہیں، تباہی میں ہیں، جو لوگ مال کی زیادہ طلبی کی وجہ سے، عزت کی زیادہ طلبی کی وجہ سے، ہوس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ عبادتوں سے غفلت برتتے ہیں۔ حتیٰ زرتم المقابر، ان کو مال کی زیادہ طلبی نے، شہرت کی زیادہ طلبی نے، نام و نمود کی زیادہ طلبی نے غفلت میں رکھا۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ انہوں نے جو ہے قبر کا منہ دیکھ لیا۔ اس کی اور اس کی مناسبت یہ ہے، پھر اللہ فرماتا ہے والعصر، ہم زمانے کی قسم کھاتے ہیں، ان الانسان، تمام انسان، لفی خسر، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، بربادی میں ہے۔ لیکن ان انسانوں میں، ان آدمیوں میں وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، الا الذین آمنوا، جو لوگ میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہے، جو لوگ میرے محبوب کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جو لوگ میرے محبوب کی محبت میں زندگی گزارے۔ الا الذین آمنوا، بے ایمان کیا ہے؟ مصطفیٰ کی محبت کا نام ہی تو ایمان ہے نا۔ وہ امام عشق و محبت نے نہیں فرمایا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر اسے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایمان اسی کا نام ہے کہ مصطفیٰ کو جاننا، مصطفیٰ کو ماننا۔ مصطفیٰ کہے بیٹھ جائے تو بیٹھ جانا، یہ ایمان ہے۔ مصطفیٰ کریم کہے اٹھ جاؤ، اٹھ جانا، یہ ایمان ہے۔ مصطفیٰ کو ایسے ماننا، ایسے ماننا۔ خدا کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے
اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والد سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے زیادہ احب الی، مجھ سے محبت نہ کر لے، مجھ سے محبت نہ کر لے۔ ایمان اسی کا نام ہے جس نے مصطفیٰ کو مان لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام فرماتا ہے لیکن مصطفیٰ کو ماننے والے زبان سے دعویٰ ہی نہیں کرتے، ان کا عمل، ان کا کردار، ان کی سوچ، ان کی تعلیم، ان کا رہن، ان کا سہن، ان کا اخلاق، سب کچھ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں میں ڈھلا ہوتا ہے۔ اور ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ایمان لا لیتے ہیں میرے محبوب پر، میرے محبوب کو مان لیتے ہیں، وہ عامل الصالحات، پھر وہ نیک عمل کی طرف دوڑتے ہیں۔ یعنی وہ بیٹھتے ہیں تب بھی میرے مصطفیٰ کو یاد کرتے، میرے محبوب کو یاد کرتے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھے، ہمیں ویسے بیٹھنا ہے تاکہ ہمیں ثواب مل جائے۔ وہ کیسے سفر کرے، ہمیں ویسے سفر کرنا ہے تاکہ ہمیں ثواب مل جائے، ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے وہ عامل الصالحات، پھر وہ نیک عمل کی طرف لگ جاتے ہیں، نیک عمل کرتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے وتواصوا بالحق، پھر وہ حق کی تاکید کرتے ہیں، لوگوں کو حق بات بتاتے ہیں، حق کی طرف بلاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اے لوگوں، دنیا میں اگر تم نے حق جان لیا تو تمہاری نجات ہوگی، اور اگر تم نے حق نہیں جانا تو پھر یہاں پر بھی بربادی کہ جو ہے تو راستوں سے تمہیں گزرنا ہوگا، اور قبر و حشر میں بھی تمہارے ساتھ بڑا برا معاملہ ہوگا۔ آؤ حق کی طرف آؤ، وتواصوا بالحق، وہ حق کی تاکید کرتے ہیں، حق کی طرف دعوت دیتے ہیں، حق کی طرف بلاتے ہیں، لیکن اس بلانے میں ان کو، لوگوں کو حق کی دعوت دینے میں جو پریشانیاں، جو مصیبتیں، جو آفتیں، جو بلا اور جو جناب والا کٹھنائیاں ان کو آتی ہے، اللہ پھر آگے اور ارشاد فرماتا ہے اس پر وہ کیا کرتے ہیں، ناشکری کے الفاظ نہیں دہراتے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ مولا ہم نے تیرے دین کا کام کیا، لوگ نے ہم پر پتھر برسائے، ہم تو چاہتے تھے کہ پھول برسائے، لوگ ہماری عزت کریں، لیکن لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں، لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، لوگ ہمیں ستاتے ہیں، لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ وہ اس پر ناشکری کے الفاظ اپنے زبانوں سے نہیں نکالتے، ان کا معیار بڑا اونچا ہوتا ہے، ان کی سوچ اور ان کی تعلیم بڑی اونچی ہے، جن کی تعلیم کی اور جن کی سوچ کی خود اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کر رہا ہے کہ جب وہ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، حق کی تاکید کرتے ہیں، اور اس کے اندر ان کو پریشانیاں، مصیبتوں کا سامنا جب کرنا پڑتا ہے تو وہ تواصوا بالصبر، تو وہ صبر پر ڈٹ جاتے ہیں اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جب وہ صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ پھر ہم ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس آیت کریمہ سے اور اس سورہ سے معلوم ہونے والی 3 باتوں کو ذرا سماعت فرما لے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرے، دوسروں تک اس کو پہنچانے کی بھی کوشش کرے۔ پہلی بات، انسان کی زندگی اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ بھیا زندگی ہوگی تو تبھی تو عمل کرے گا نا، ہاں زندگی ہوگی تب عمل کرے گا۔ تو انسان کی زندگی سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس سرمایہ سے وہ نفع اٹھا لے، فائدہ اٹھا لے۔ وقت ہے تو عبادت خدا کر کے، نعت مصطفیٰ پڑھ کے، صلاۃ و سلام پڑھ کے، مصطفیٰ پر درود و سلام کے نغمے گنگنا کے فائدہ اٹھا لے۔ کہتے ہیں دوسرا، انسان کی زندگی کا جو حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزر گیا وہ سب سے بہترین عبادت اور بہترین وقت ہے۔ کہتے ہیں انسان کا زندگی کا وہ حصہ جو عبادت خداوندی میں گزر گیا، وہ وقت جو عبادت خداوندی میں لگ گیا، وہ مال جو عبادت خداوندی میں لگ گیا، وہ جناب والا سفر جو خداوند قدوس کی دین میں لگ گیا، وہ سب سے بہترین سفر، سب سے بہترین مال، سب سے بہترین وقت اور سب سے بہترین زندگی ہے۔ جیسے تیسرا، دنیا سے اعراض کرنا اور آخرت کی طلب میں اور اس کی محبت، اس سے محبت کرنے میں مشغول ہونا انسان کے لیے سعادت کا باعث۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19 میں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ فرماتا ہے اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ قرآن پاک پڑھ کر سمجھ کر اس قرآن مقدس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔